الحمدللہ وللہ الحمد رب السماوات والارض رب العالمین والسلام علی المرسلین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، جناب ملک فیصل فلاحی صاحب، اور محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج یہ میرے لیے بڑی خوشی کا، بڑی مسرت کا موقع ہے کہ اس تاریخی شہر میں جو علم و ادب کا، اسلامی تہذیب اور ثقافت کا اور تحریک اسلامی کا بھی ایک اہم مرکز رہا ہے، اس میں حاضر ہونے اور آپ سب لوگوں سے ملاقات اور بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرا عنوان حالات سے متعلق ہے، ملک کا منظرنامہ، ملک کے حالات اور امت مسلمہ کا لاہ عمل۔ تو حالات پر جب بھی بات ہوتی ہے تو عام طور پر جو ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں، ملک میں مسلمان طرح طرح کے مسائل کے شکار ہیں اور مختلف حیثیتوں سے وہ ہندوستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی نازک مرحلے میں، بہت ہی پریشان کن مرحلے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو حالات کے اسی پہلو کا عام طور پر تذکرہ ہوتا ہے، اور ملک کے منظرنامے، ملک کے حالات کا مطلب ہم بس یہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے اخبارات، تقریریں، مقررین، وہ سب بھی حالات کا یہی پہلو ہم کو دکھاتے ہیں۔ لیکن ابھی ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب نے اپنے درس میں جن باتوں کی طرف متوجہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایک بڑے مقصد کے لیے برپا کیا ہے۔ اس امت کا کنسرن، اس کی دلچسپی صرف اپنے آپ سے نہیں ہے، صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہو سکتی۔ یہ امت اخرجت للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس کی جو بنا ہے، اس کا جو فاؤنڈیشن ہے، وہ ملت ابیکم ابراہیم ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک توحیدی ویژن، ایک یونیورسل ویژن کے ساتھ، سارے انسانوں کے لیے ایک میسج کے ساتھ، ایک پیغام کے ساتھ اسے کام کرنا ہے۔ وہ امت وسط ہے، وہ عدل کے قیام کے لیے، جسٹس کے قیام کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تو ایسی امت کی دلچسپی، ایسی امت کا کنسرن صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم ملک کے منظرنامے کی بات کریں تو اس ملک کے حالات پر بھی نظر ڈالیں۔
یہاں کی مجموعی کیفیتوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس پہلو سے جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک طرف ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند برسوں میں دنیا کی تیسری بڑی اکنامی ہمارا ملک بن جائے گا. ساری دنیا میں ہمارے انجینئرز، ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹس، ان کی دھوم مچی ہوئی ہے. دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں ہمارے مین پاور پر منحصر ہوتی جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقی کے غیر معمولی مواقع فراہم کیے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب ملک کو ترقی کے غیر معمولی مواقع حاصل ہیں، صدیوں پرانے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، ملک کے تمام عوام کی فلاح بہبود، ان کی ویلفیئر، اس کا بہت ہی پائیدار انتظام کیا جا سکتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارا ملک ایک بہت بڑے سویلائزیشنل کرائسس، ایک بہت بڑے تمدنی بحران سے گزر رہا ہے کہ فرقہ پرستی، نفرت، ملک کے مختلف طبقات کے بیچ میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش، دوری پیدا کرنے کی کوشش، یہ اپنے عروج پر پہنچ چکی. پروفیسر ٹوائنبی، یہ ایک مشہور مورخ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی مختلف تہذیبوں کا جائزہ لیا ہے کہ تہذیبیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں. ان کی بحث کا خلاصہ یہ ہے، خود ان کے الفاظ میں، کہ civilizations they die never by murder but they always die by suicide. کہ بڑی تہذیبیں، بڑے تمدن، وہ کبھی بیرونی دشمن کے ذریعے، قتل کے ذریعے ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ خودکشی کے ذریعے اپنی موت آپ مرتے ہیں. اور سویلائزیشنل سوسائٹی کی جو علامتیں انہوں نے بیان کی ہیں، ان میں سب سے نمایاں علامت یہی ہے کہ ملک کے بااثر لوگ، اقتدار پر فائز لوگ، ملک کی قیادتیں، اس کو راستہ دکھانے والے، وہ تفریق پیدا کرنے میں لگ جاتے ہیں، پولرائزیشن پیدا کرنے میں لگ جاتے ہیں، بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، نفرت پیدا کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ ہمارا ملک اسی سویلائزیشنل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا بحران ہے. یہ بحران امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج کی بھی حیثیت رکھتا ہے، ایک موقع کی بھی حیثیت رکھتا ہے، اپارچونٹی کی بھی حیثیت رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بڑھا دیتا ہے. امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو اس سویلائزیشنل کرائسس سے بچائے، اس تہذیبی بحران سے بچائے. موقع اس لیے ہے کہ ظلم، تفریق، نفرت، اس کی عمر ہمیشہ مختصر ہوتی، یہ کبھی لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے، نفرت انتہا کو پہنچتی ہے، تفریق انتہا کو پہنچتی ہے، فتنہ پردازی انتہا کو پہنچتی ہے، تو ایسے موقعوں پر بڑی تبدیلیوں، بڑے انقلابات کے لیے راہیں ہموار ہوتی. دنیا ایک متبادل کی تلاش میں ہے، اس کی علامت ہوتی ہے فتنہ اور خون خرابہ اور تفریق. کہ تحریکوں کے لیے کبھی بھی ایسے موقع سازگار نہیں ہوتے جب ہر طرف سکون ہو. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے موقعوں پر کبھی بھی بڑی تحریکیں کامیاب نہیں ہوئی. تحریکیں ہمیشہ ایسے موقعوں پر کامیاب ہوتی ہیں جب ہر طرف کیوٹک سچویشن ہو، ہر طرف افراتفری ہو، اور لوگ کسی متبادل کی تلاش میں ہو. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی زمانوں کو منتخب کیا ہے. تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک اپارچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ ایسے حالات میں وہ اخرجت للناس کی اپنی حیثیت کو محسوس کرے،
اور سارے انسانوں کے سامنے ایک پیغام کے ساتھ آئے، اس ملک کو بچانے کے لیے آئے، صرف اپنی بقا کی، صرف اپنے تحفظ کی، اپنے دفاع کی فکر میں محدود ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اپنے حقیقی کردار کو، جس کا بھی تفصیل سے ذکر ہوا درس میں، اس کردار کو ادا کرنے کے لیے آگے آئے۔ اس کردار کی ادائیگی کا اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ ملک کے حالات کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ ایک بڑا پہلو وہ غیر معمولی معاشی تفریق ہے، اکنامک ڈیوائیڈ ہے جو یہاں پیدا ہو چکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انسانی تاریخ میں، ہمارے ملک کی تاریخ میں اتنی زیادہ اکنامک ڈیوائیڈ، معاشی تفریق اس سے پہلے کبھی نہیں رہی، راجاؤں مہاراجاؤں کے دور میں بھی نہیں رہی، کہ جب بادشاہوں کا دور تھا، راجے مہاراجے ہوتے تھے، تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ساری دولت ان کے پاس ہوتی ہے، یا ان کے حواری جو بڑے بڑے زمیندار جاگیردار ہیں ان کے پاس ساری دولت ہوتی ہے، اور کسان اور مزدور وہ غربت اور افلاس کی بہت ہی انتہائی کیفیت پر زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہوتے تھے، یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں، اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو اکنامک ڈیوائیڈ ہے، جو معاشی تفریق ہے، غریبی اور امیری کا جو فرق ہے، وہ فرق ہندوستان کی معلوم تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہا ہے، نہ راجوں مہاراجوں کے دور میں رہا ہے، نہ انگریزوں کے دور میں رہا ہے۔ انگریز جو تو اس ملک کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، لیکن انگریزوں کے دور میں بھی اکنامک ڈیوائیڈ، غریبی اور امیری کا فرق اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج، اور یہ فرق بڑھ رہا ہے مسلسل۔ ہر سال جو رپورٹ آتی ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ معاشی نابرابری کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس پر بھی بیزارگی پیدا ہوگی۔ ملک میں دولت پیدا ہو رہی ہے، ترقی کر رہا ہے ملک، لیکن اس کے سارے جو فائدے ہیں وہ چند ہاتھوں میں سمٹ رہے ہیں، ساری دولت وہ چند ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے، عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان غریب عوام کے اندر محرومی کا احساس بڑھے گا، وہ ایسے اصولوں کی اور ایسے نظام کی تلاش میں رہیں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کو انصاف ملے، جسٹس ملے۔ تو یہ بھی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا موقع ہے، اپارچونٹی۔ جہاں تک امت کے احوال کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بظاہر بڑے پریشان کن ہیں۔ ہر روز جو اخبار ہم پڑھتے ہیں صبح، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کا یہی تجربہ ہوگا کہ اخبار پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آج اخبار، نیوز پیپر کس طرح کی خبریں لے کر آ رہا ہے۔ ملک کے حالات بھی پریشان کن ہیں، دنیا کے حالات بھی پریشان کن ہیں، بیرون سے بھی بہت کم اچھی خبریں آتی ہیں۔ لیکن محترم سامعین، میں ہر جگہ قرآن مجید کے اس اصول کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا آفاقی اصول ہے، یونیورسل پرنسپل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر طرح کے حالات میں یہ اصول اپلیکیبل ہے، یہ اصول نافذ العمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ بہت مشہور بات ہے، ہم اکثر نماز میں سورہ الم نشرح پڑھتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور دوبارہ قرآن کہتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی، لیکن یہاں سورہ الم نشرح میں ما کا لفظ ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی۔ تو گویا مشکل اور آسانی دونوں مل کر آتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں، دو روپ ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے بعض بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 2 بار عسر اور یسر کا لفظ استعمال کیا ہے، مشکل اور آسانی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور عسر
یہ معرفہ کے صیغے میں ہے العسر، اور یسر یہ نکرہ کے صیغے میں ہے یسرا. یعنی اس کا مطلب مفسرین نے بتایا ہے. مفسرین کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ العسر یہ معرفہ کے صیغے میں ہے، مطلب یہ کہ مشکل ایک ہے، اور یسر یہ نکرہ کے صیغے میں ہے، مطلب آسانیاں دو ہیں. تو گویا ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. جتنی مشکلات ہیں اس سے دو گنی آسانیاں ہیں، جتنے چیلنجز ہیں اس سے ڈبل اپارچونٹیز ہیں. بزنس میں کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا رسک ہوتا ہے بزنس میں اتنا ہی زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، کہ اگر کسی بزنس میں رسک کم ہے تو پروفٹ بھی کم ہوگا، اور جس بزنس میں رسک زیادہ ہوگا اس میں پروفٹ بھی زیادہ ہوگا. یہی معاملہ قوموں کی تاریخ اور قوموں کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز کے سلسلے میں، کہ جو قوم جتنے بڑے چیلنج سے گزر رہی ہوتی ہے اس کے پاس اتنی ہی بڑی اپارچونٹی ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا موقع ہوتا ہے. اگر مشکل چیلنج چھوٹا ہے تو موقع بھی چھوٹا ہے، اور اگر مشکل چیلنج بڑا ہے تو موقع بھی بڑا ہے. ان اعظم الجزاء مع اعظم البلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بڑی مشکل، بڑی آزمائش، بڑی بلا کے ساتھ بڑی جزا وابستہ ہے. تو جزا کا مطلب آخرت کی جزا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی جزا بھی ہے، کہ اس دنیا میں بھی فطرت کا اصول یہی ہے کہ بڑی مشکلات کے ساتھ ہمیشہ بڑا ریوارڈ، بڑی جزا وابستہ ہوتی ہے. میں نے ٹائن بھی کا ذکر کیا ابھی، اس نے تاریخ سے یہی بات ثابت کی ہے کہ کسی قوم کا تیز رفتار ابھار، اس کا عروج اسی وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کسی بڑے چیلنج کا سامنا کرتی ہے. نارمل حالات میں آپ کتنی ہی کوششیں کر لیں، کتنی ہی تحریکیں چلا لیں، عروج شروع نہیں ہو سکتا. لیکن جب کسی قوم کو کوئی بڑی آفت، بڑی مصیبت، بڑے چیلنج کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ٹائنبی کا تجزیہ یہ ہے کہ ایسے ہی موقعوں پر اس کا عروج شروع ہوتا ہے. بڑے چیلنج سے کا سامنا کرنے کے لیے اس کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا احتساب کرتی ہے، اس کو سدھارتی ہے، اپنی قوتوں کو بیدار کرتی ہے، صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن وجود میں آتا ہے، ایک نیا سویلائزیشن وجود میں آتا ہے. قوموں کے عروج کا سائیکل، دور شروع ہوتا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اس ساری بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں ان حالات کو صرف مشکل حالات نہیں سمجھنا چاہیے. بے شک مشکلات ہیں، بے شک چیلنجز ہیں، بے شک آزمائشیں ہیں، لیکن ان آزمائشوں اور ان چیلنجوں کے جلو میں مواقع ہیں، اپارچونٹیز ہیں، آگے بڑھنے کے بھرپور امکانات ہیں. اس ملک میں اہم اور کلیدی کردار ادا کرنے کے امکانات ہیں، اس کے مواقع ہیں. ان مواقع پر ہماری نظر جانی چاہیے، امت کو ان مواقع کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں کی یہ بھٹی اس لیے دہکائی ہے کہ ہم اس سے کندن بن کر نکلیں. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس سے ہم اور مضبوط بن کر اور طاقتور بن کر نکلیں، اپنے مقصد کو، نصب العین کو ادا کرنے والے بن کر نکلیں، صحیح معنوں میں خیر امت بن کر نکلیں، صحیح معنوں میں امت وسط بن کر نکلیں، صحیح معنوں میں اخرجت للناس کی حیثیت ہماری بحال ہو. تو یہ گویا طرز فکر اور یہ سوچ حالات کے حوالے سے عام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصل ضرورت ہے. یہ تجزیہ بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس حالات کا. آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیجئے، کوئی بھی تقریر سنیے، حالات کا مطلب ہی رونا دھونا ہے، حالات کا مطلب ہی ماتم ہے، حالات کا مطلب ہی سینہ کوبی ہے. ظاہر ہے کہ اس سے کبھی حالات نہیں بدلتے. حالات ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو، مثبت چیزوں کو، مواقع کو دیکھنے سے اور ان کو بھرپور طریقے سے استعمال
کرنے سے بدلتے ہیں۔ تو لاہ عمل کی بات آئی ہے تو میرے نزدیک لاہ عمل کا پہلا نقطہ، سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ امت کے طرز فکر کو بدلا جائے، اس کی سوچ بدلی جائے۔ قرآن مجید کا یہ بھی ایک بہت ہی اہم اصول ہے، بہت اہم اصول۔ ایک اصول کا میں نے ذکر کیا، ان مع العسر یسرا۔ قرآن مجید کا ایک اور اہم اصول جو آج کے حالات میں امت کی رہنمائی کرتا ہے، جس کی طرف توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے انفس کو نہ بدلے، جب تک وہ اپنے انفس کو نہ بدلے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو نہ بدلے، لیکن ایک تجزیہ نگار، ایک مفسر کی تشریح کی روشنی میں نے یہ ترجمہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے انفس کو نہ بدلے۔ انفس یہ نفسیاتی خصوصیات کے مجموعے کا نام، سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس کے مجموعے کا نام، کہ ہمارا پورا کیریکٹر یہ ہماری سوچ پر منحصر ہوتا ہے، ہماری مانسکتا پر منحصر ہوتا ہے۔ جیسی ہماری مانسکتا ہوگی، جیسی ہماری سوچ ہوگی، جیسا ہمارا منو ویگیانک، نفسیاتی، سائیکولوجیکل بلٹ ہوگا، اس طریقے سے ہمارا رویہ ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حالات کی تبدیلی میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ مانسکتا ہے، سوچ ہے، حالات کو دیکھنے کا زاویہ ہے، اینگل ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، یہ آیت بھی ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال پر آمادہ کرو۔ اس کے بعد قرآن نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تمہارے درمیان 20 لوگ ہوں، صبر کرنے والے 20 لوگ ہوں، صابر 20 لوگ ہوں، تو وہ 200 لوگوں پر غالب آ جائیں۔ وَإِن يَكُن 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اگر 100 ہوں تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 10 گنا لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ تمہاری قوت 10 گنا لوگوں کی قوت کے برابر ہو جائے گی۔ کس صورت میں؟ 2 باتیں قرآن کہتا ہے، 2 ڈفرینشیٹرز، 2 امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس، کہ یہ 2 کیریکٹرسٹکس پیدا ہوں گی تو تم کو قوت ملے گی، تم کو غلبہ ملے گا، تم طاقتور سے طاقتور، اپنے سے 10 گنا طاقت رکھنے والے گروہ پر بھی غالب آ جاؤ۔ کیا ہے 2 چیزیں؟ ایک ہے صبر، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور دوسرا ہے تفقہ، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ تفقہ کا ترجمہ بہت سے انگلش ٹرانسلیٹرز نے پرسپیکٹیو کہا ہے، پرسپیکٹیو، کہ تفقہ کا مطلب ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا تمہارا انداز کیا ہے، تم کس زاویے سے چیزوں کو دیکھتے ہو، دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہو، جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہو۔ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک زاویے سے آپ دیکھیں گے تو وہ واقعہ آپ کے اندر ڈر پیدا کرے گا، خوف پیدا کرے گا، آپ کے اندر بزدلی پیدا کرے گا، مایوسی پیدا کرے گا، پست ہمتی پیدا کرے گا، ہم رونے لگیں گے، ماتم کرنے لگیں گے۔ یہی اس وقت ہو رہا ہے، سارے ملک میں اس وقت اسی کیفیت کا دور دورہ ہے۔ لیکن اسی واقعے کو آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں گے، ایمانی اینگل سے دیکھیں گے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین قالوا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو لوگوں نے کہا
کہ بے شک لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، تم کو ختم کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، تمہارا جینوسائڈ کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، ڈرو۔ یہی اس وقت آپ کی ساری صحافت کہہ رہی ہے، یہی اس وقت ہمارے سارے قائدین کہہ رہے ہیں، ڈرو، پریشان ہو جاؤ، تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی، تم باقی نہیں رہو گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہی کہا گیا، قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لیکن ہوا کیا؟ فزادهم ایمانا، لیکن اہل ایمان بجائے ڈرنے کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور وہی ہمارا بہترین وکیل۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، اس واقعے سے لوگ ڈر کا شکار ہو گئے، اہل ایمان کو بھی ڈر کا شکار کرنا چاہا، لیکن اسی واقعے کو جب اہل ایمان نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا، ایمان کے نقطہ نظر سے دیکھا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کی طاقت اور بڑھ گئی۔ تو یہ جو پرسپیکٹو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انفس کی سب سے اہم ترین خصوصیت، کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی حالت اس وقت بدلتا ہے جب ان کا انفس بدلے۔ انفس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سوچ ہے، مانسکتا ہے، پرسپیکٹو ہے، حالات کو دیکھنے کا ایمانی انداز ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، لاہ عمل کے حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت مطلوب ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر صحیح سوچ پیدا کی جائے، حالات کو دیکھنے کا صحیح زاویہ پیدا کیا جائے، ان کو مواقع دکھائے جائیں، اپورچونٹیز دکھائی جائیں، ان حالات میں کرنے کے کیا مواقع موجود ہیں، حالات کو بہتر بنانے کے کیا مواقع موجود ہیں، اس کی سمجھ، اس کی بصیرت پیدا کی جائے۔ یہ کرنے کا اس وقت سب سے اہم کام۔ اسی طرح یہ سب سے اہم کام ہے کہ یہ بات بتائی جائے کہ ہم صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے یہاں موجود نہیں، یہ ایک بامقصد امت ہے، یہ امت ایک بامقصد امت۔ ابھی ہم ویلفیئر سوسائٹی کے آفس میں تھے، یہاں سوسائٹی کے ذمہ داروں نے سوسائٹی کے مقاصد بتائے، اس کے کام بتائے، اس کی تفصیلات بتائیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بامقصد سوسائٹی ایک کام کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، 32 اس کے ایگزیکٹو ممبرس ہیں، اور بھی ممبرس ہوں گے۔ یہ جو 32 لوگ جمع ہوئے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حسب ضرورت وہ اپنا دفاع بھی کریں گے، کوئی مشکل آ جائے گی تو اپنے بچاؤ کا بھی انتظام کریں گے، لیکن آپ ایک ایسی سوسائٹی کا تصور کیجئے جس کا واحد کام اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے تحفظ کا انتظام کرنا ہے۔ آپ پوچھئے کہ یہ سوسائٹی کس لیے وجود میں لائی گئی ہے، تو جواب ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے وجود میں آئے، اپنا دفاع کرنے کے لیے وجود میں آئے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ تو آپ کہیں گے کہ کتنی نامعقول بات ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نامعقول بات ہو سکتی ہے کہ کوئی سوسائٹی، کوئی ادارہ صرف اس لیے وجود میں لایا جائے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنا تحفظ کرے یا اپنی ترقی کا انتظام کرے۔ سوسائٹی کو کام کرنے کے لیے ترقی کی بھی ضرورت ہے، وسائل بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، فنڈ بھی لانے کی ضرورت ہے، لیکن سوسائٹی کا مقصد ہی یہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور اپنا بچاؤ چاہتے ہیں، تو کہیں گے کہ ایسی سوسائٹی کی دنیا کو کوئی ضرورت نہیں۔ سوسائٹی تو انسانوں کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے، سماج کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے، ان کی خدمت کے لیے وجود میں لائی جاتی ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، امت مسلمہ بھی ایسی ہی سوسائٹی ہے، خیر امت ہے۔ یہ کوئی نسلی گروہ نہیں ہے۔ ایک نسلی گروہ تو صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے وجود میں آ سکتا ہے کہ پارسی دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، ان کا سب سے اہم ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں۔
کوئی اور گروہ ہے وہ کوئی اور ذات ہے، تو ذات نسلی طور پر وجود میں آ گئی ہے، وہ خاص کسی مقصد کے لیے نہیں بنی ہے، بلکہ فطرتاً نسل کے ذریعے ایک گروہ بن گیا ہے، تو اب اس گروہ کے مفادات، اس کی ترقی اور اس کا تحفظ، اس کا دفاع، یہی اس کا اصل مقصد بن جائے۔ لیکن امت مسلمہ تو ایسا گروہ نہیں ہے، وہ نسلی گروہ نہیں ہے، وہ کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ابھی سورہ حج کی آیت سے مولانا نذیر الاسلام صاحب نے واضح فرمایا، یہ ایک مقصد، ایک نصب العین کی خاطر سارے انسانوں کے مفاد کے لیے، اخرجت للناس، سارے انسانوں کے مفاد کے لیے وجود میں آنے والا گروہ ہے۔ تو ایسا گروہ اگر صرف اپنے تحفظ، اپنے دفاع اور اپنی ترقی تک اس کی پوری سوچ محدود ہو جائے، اس کا مقصد محدود ہو جائے، تو پھر وہ اپنے وجود کا جواز کھو دیتا ہے، اس کے وجود کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور ایسے گروہ کے لیے پھر ہر طرح کی مصیبتیں انتہائی آسان ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ، مقصد کا بحران۔ یہاں بہت سے مینجمنٹ کے لوگ ہیں، سوسائٹی میں بھی ابھی بہت سے ہمارے بزرگوں سے تعارف ہوا جن کا تعلق مینجمنٹ سے، لیڈرشپ سے، تو لیڈرشپ کے لیسنس میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، مینجمنٹ کو، کہ کسی بھی گروہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کی ویلیوز ہوتی ہے۔ اگر مقصد اور ویلیوز کمزور پڑ جائیں تو اسٹریٹجک کرائسس کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس گروہ کا، اس کمپنی کا، اس بزنس کا باقی رہنا ممکن نہیں رہتا، وہ اپنی موت آپ مرتا ہے۔ تو امت مسلمہ کا میرے نزدیک، ابھی حال ہی میں ایک میگزین نے ہم سوال کیا تھا مجھ سے کہ آپ کے نزدیک اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے جواب میں یہی بات لکھی کہ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ مقصد کا بحران ہے، اسٹریٹجک کرائسس ہے، کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا، جس نصب العین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو برپا کیا، امت نے اس مقصد کو، اس نصب العین کو بھلا دیا۔ ہم ویسے ہی ایک نسلی گروہ بن کر رہ گئے، جیسے اور بھی نسلی گروہ، مراٹھا ایک نسلی گروہ ہے، ریڈی ایک نسلی گروہ ہے، یادو ایک نسلی گروہ ہے، ہم بھی ایک نسلی گروہ بن کر رہ گئے، ایک ایتھنک گروپ بن کر رہ گئے۔ یہ بہت بڑا کرائسس ہوتا ہے، بہت ساری مصیبتوں کی جڑ یہ کرائسس ہوتا ہے۔ تو اس لیے انفس میں تبدیلی کے حوالے سے دوسری اہم بات جو مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ امت کے اندر مقصد کا شعور پیدا کیا جائے، صحیح معنوں میں اخرجت للناس اسے بنایا جائے، یہ شعور پیدا کیا جائے کہ آپ کو سارے انسانوں کو عدل فراہم کرنے کی کوشش کرنا ہے، سب تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، سارے انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، یہ آپ کی حیثیت۔ یہ اگر شعور پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر طاقت بھی پیدا ہوگی، ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، عزم پیدا ہوگا، وہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو ترقی کے لیے، عروج کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے ضروری، دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے ضروری۔ آخر میں محترم بزرگوں اور دوستو، اس امت کے جو مسائل ہیں، اس وقت جو ہندوستان کی ملت اسلامیہ کے مسائل ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان مسائل کا کوئی شارٹ ٹرم سولوشن ممکن نہیں ہے، کوئی شارٹ ٹرم حل، کہ ایسا کوئی حل نہیں ہے کہ آپ بٹن دبائیں اور مسئلے حل ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی نہیں ہے۔ اس طرح صبر کی جو بات میں نے کہی ہے کہ دوسرا امپورٹنٹ کیریکٹر اللہ تعالیٰ جو ڈفرینشیٹر بتایا ہے قوت اور طاقت کے حوالے سے، وہ صبر ہے۔ صبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم جدوجہد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، عجلت نہ کریں، سارے مسائل آنن فانن حل ہو جائیں، نہیں ہو رہے
تو پھر کیا کر رہی ہے جماعتیں، کیا کر رہی ہے تنظیمیں، کیا کر رہے ہیں قائدین، کب ہوں گے مسائل حل اور کیسے ہوگا یہ؟ اور اس سے بہتر ہے کہ چلو یہاں سے کینیڈا چلو، ٹرکی چلو۔ تو یہ جو بے صبری ہے، عجلت ہے، یہ کمزوری پیدا کرنے والی چیز۔ ترقی کے لیے، عروج کے لیے ایک لمبے پروگرام پر، طویل المیعاد پروگرام پر صبر کے ساتھ جدوجہد کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی کے نتیجے میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھانی چاہیے امت کو، امت کے نوجوانوں کو، کہ ان مسائل کا کوئی فوری شارٹ ٹرم سولوشن ممکن نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ لمبی جدوجہد ضروری ہے۔ میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ کوئی بڑے مرض میں مبتلا کوئی شخص ہے، کینسر ہو گیا ہے، گردے فیل ہو گئے ہیں، جگر فیل ہو گیا ہے، کچھ ہے مسئلہ بڑا، تو یہاں ڈاکٹرز بھی، حکیم بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایسے مریض کو طرح طرح کی تکلیفیں روز ہوتی رہتی ہیں، درد اٹھتے ہیں، شدید پین ہوتا ہے، بخار آ جاتا ہے، موشنز لگ جاتے ہیں، بے ہوشی ہو جاتی ہے، طرح طرح کے مسائل صبح شام ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹرز ٹیمپرری ریلیف بھی دیتے رہتے ہیں۔ شدید درد ہو رہا ہے تو پین کلر دے رہے ہیں، انجیکشنز لگا رہے ہیں پین کلرز کے، بخار آ رہا ہے تو بخار کی دوا دے دے رہے ہیں وقتی طور پر۔ تو ان سب کا مقصد وقتی آرام فراہم کرنا ہوتا ہے، وقتی ریلیف فراہم کرنا ہوتا ہے، یہ اصل سولوشن نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی مریض اس سولوشن کو ہی اصل سمجھ لے، کینسر کے علاج پر توجہ نہ دے، گردے کا مسئلہ ہے تو ٹرانسپلانٹیشن، لیور ہے اس کا ٹرانسپلانٹیشن وغیرہ یہ اصل حل ہے، اس حل پر توجہ نہ دے، بلکہ صرف پین کلرز کھاتا رہے جب درد اٹھے، تو ظاہر ہے کہ وہ مریض بالآخر کیا ہوگا؟ موت کا شکار ہوگا، مسئلے کا تو حل نہیں نکلے گا۔ تو امت مسلمہ کے مسائل کی نوعیت بھی یہی، ہمارے بہت مسائل اصلاً لانگ ٹرم ہیں، لانگ ٹرم سولوشن چاہتے ہیں، لانگ ٹرم علاج چاہتے ہیں۔ وقتی طور پہ یہ احتجاج اور کورٹ کیس اور فلاں یہ وقتی پین کلرز ہیں، صرف اسی کو ہم حل سمجھ کر بیٹھ جائیں گے تو بالآخر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ لانگ ٹرم سولوشن پر توجہ دی جائے۔ لانگ ٹرم سولوشن دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کی عام آبادی، غیر مسلم آبادی، برادران وطن، ان سے ہمارے تعلقات مستحکم ہوں، ان کی رائے عامہ، ان کی سوچ بدلنے کی کوشش کی جائے۔ اس ملک میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کی عام فضا رہے، نفرت کی عام فضا رہے، عام غیر مسلم یہ سمجھتا رہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، یہ سب کیفیت ہر جگہ رہے، اور آپ صرف اپنے آپ پر توجہ دے کر طاقتور ہو جائیں، آپ محفوظ ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ناممکن ہے، امپاسبل۔ تو لانگ ٹرم سولوشن میں پہلا بڑا کام یہ ہے کہ اس ملک کی فضا کو بدلا جائے، لمبی محنت اس کے لیے کی جائے، یہاں کے برادران وطن کی سوچ بدلی جائے، رائے عامہ بدلی جائے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے مثبت کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسرا لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ امت کو اسلام کا نمونہ بنایا جائے اور امت کو طاقتور بنایا جائے، امپاور کیا جائے۔ مسائل کی جڑ کمزوری ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ضعیفی، کمزوری یہ جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ تو اس جرم ضعیفی کو دور کیا جائے، تعلیم میں ہم آگے بڑھیں، معیشت میں ہم آگے بڑھیں، تجارت میں آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام فوری نہیں ہوگا، کل نہیں ہوگا، اس کے لیے لمبی محنت لگے گی، اس محنت کے لیے ہم تیار ہوں۔ تو یہ جو لانگ ٹرم سولوشن ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ ہو، اس پر پوری امت کی انرجی لگے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل ضرورت ہے۔ تو اس طرح لاہ عمل کے حوالے سے 3 باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی بات کا تعلق ہماری سوچ سے، مانسکتا سے ہے، حالات کو دیکھنے کے زاویے سے ہے۔ دوسری بات کا تعلق ہماری حیثیت، پوزیشن،
ہمارے مقصد نصب العین سے ہے، اور تیسری بات کا تعلق کرنے کے عملی کام، لانگ ٹرم سولوشن، لانگ ٹرم پروگرام اس سے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی تین چیزیں مل کر وہ لاہ عمل تشکیل دیتے ہیں جس سے یہ امت ترقی اور عروج کے راستے پر گامزن ہو سکتی ہے، اور موجودہ حالات میں جو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنج درپیش ہیں، ان کو مواقع میں، اپارچونٹیز میں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سوچ، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور صحیح سمجھ، صحیح سوچ کے مطابق صحیح راستے پر آگے بڑھنے کی قوت عطا فرمائے، تیز رفتاری عطا فرمائے، طاقت و صلاحیت عطا فرمائے، مواقع عطا فرمائے، مشکلات کو، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔